اگلے سال بھی بھرپور انداز میں بسنت منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام نے پیشگی انتظامات کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ بسنت 2026 کے تجربے کی روشنی میں خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ نرخ قابو میں رکھنے کے لیے 6 ماہ قبل ہی پتنگ کو ڈور بنانے کی اجازت زیر غور ہے۔ دیگر اضلاع اور صوبوں سے بھی قبل از وقت سامان منگوانے کی اجازت ہوگی۔ بسنت کے دنوں میں پتنگ اور ڈور کی وافر دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ وافر مقدار میں دستیابی سے نرخ بھی قابو میں رہیں گے۔ گزشتہ بسنت میں محض 1 ماہ قبل پتنگ اور ڈور بنانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو زندہ دلان لاہور کے واسطیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اگلے سال بھی بھرپور انداز میں بسنت منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام نے پیشگی انتظامات کے لیے سر جوڑ لیے ہیں۔ بسنت 2026 کے تجربے کی روشنی میں خامیوں کو دور کیا جائے گا۔ نرخ قابو میں رکھنے کے لیے 6 ماہ قبل ہی پتنگ اور ڈور بنانے کی اجازت بھی زیر غور ہے۔ شہر میں گیس بحران کے خدشات، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ گیس قلت کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ شاہد سپرا ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، موجودہ ملکی صورتحال کی وجہ سے شہر میں گیس بحران پیدا ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے غیر اعلانیہ طور پر مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں SNGPL نے کھانا پکانے کے لیے 3 اوقات میں گیس فراہمی کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پریشر کے ساتھ گیس نہیں دی جا رہی، اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر شیڈیول کے ساتھ ان کو گیس نہیں دی جا رہی۔ جو شیڈیول بنایا گیا ہے اس کے مطابق صبح 5:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک پریشر کے ساتھ گیس فراہمی کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح دوپہر میں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک، اور شام میں 5:30 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک۔ لیکن یہ جو دورانیہ بتایا گیا ہے، جو شیڈیول بتایا گیا ہے، اس کے دوران بھی شیڈیول کے مطابق صارفین کو گیس نہیں دی جا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ LNG کی جو امپورٹ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور کمپنی کے سسٹم پر گیس کا شارٹ فال ہے، اور شارٹ فال کی بنیاد پر سسٹم کو بچانے کے لیے SNGPL نے غیر اعلانیہ طور پر گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جی شاہد سپرا، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کو جمعے کے روز آن لائن کلاسز کی اجازت ہوگی۔ محکمہ تعلیم نے تمام تعلیمی اداروں کو آن لائن کلاسز کی اجازت دے دی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی جنید، بتائیے گا۔ جی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے آن لائن کلاسز کی اجازت دے دی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، کیونکہ اب صرف 4 روز جو ہے وہ فزیکل احتسابی سرگرمیاں ہوں گی، جبکہ آن لائن کلاسز کے لیے جمعے کے روز جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ ہفتے میں 3 روز جو ہے وہ چھٹی ہوا کرے گی۔ تاہم لرننگ لاس کم کرنے کے لیے جمعے کے روز جو ہے آن لائن کلاسز کی نہ صرف اسکولوں کو، کالجز کو، بلکہ یونیورسٹیز کو بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ الفا ٹاور خود کفیل نہ ہونے کے مالی دباؤ کا شکار ہے۔ عمارت کی دیکھ بھال اور اخراجات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ الفا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کے قرض کی ادائیگی میں بڑی تبدیلی کی تجویز۔ محکمہ خزانہ نے سود میں کمی، مارک اپ معافی کی مخالفت کر دی۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، الفا کریم ٹیکنالوجی پارک کو جو لون دیا گیا تھا، اس لون کے اوپر اب مزید بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب نے بذات خود ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو لون ان کو دیا گیا تھا کہ یہ ایک ریونیو ہب ہوگا، تو ریونیو ہب کے بعد یہ رقم ان کو پرووائڈ جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ تو بظاہر جو لون تھا وہ اس لیے تھا کہ آپریشنل کاسٹ جو ہے وہ الفا کریم ٹاور کی انتظامیہ کو دی جائے تاکہ وہ اس بلڈنگ کو چلا سکیں، اور اس بلڈنگ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے اچھی خاصی آمدن جو ہے وہ حاصل ہو، تاکہ وہ سالانہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو، اور جو اخراجات یا ریونیو جو صوبائی اخراجات ہیں اس کو بیٹ کرنے کے لیے کوئی کمپوننٹ، ایک پارٹ جو ہے وہ الفا کریم ٹاور کا ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ریونیو ابھی تک اس طرح سے حاصل نہیں کیا گیا۔ PITB بورڈ کی طرف سے اور الفا کریم انتظامیہ کی طرف سے کچھ رقم محکمہ خزانہ پنجاب کو جمع کرائے گی، لیکن وہ رقم بہت کم ہے۔ تو اب تک 3 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ الفا کریم ٹاور کے انتظامیہ کے ذمے ہے، جو واجب الادا ہے، وہ ابھی تک ان کی طرف سے ادا نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ آپریشن کاسٹ جو ہے انہوں نے پے کی۔ اب اس میں کچھ چھوٹ مانگی جا رہی تھی کہ جو ٹیکس ہے اس میں شرح سود ہے وہ معاف کی جائے، لیکن اس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے باقاعدہ اس پروپوزل کی اس کی مخالفت کی ہے، اور کچھ نرمی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا دورانیہ جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے لون کا ایگریمنٹ کا، لیکن اس میں جو شرح سود ہے، جو پروفٹ ہے، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پر معاملہ صوبائی کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس پر صوبائی کابینہ نے فنانس ڈپارٹمنٹ کی جو تجاویز اس کو اپروو کیا کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو ری شیڈول کیا جائے، لیکن جو سود ہے، جو ٹیکس ہے، جو پروفٹ ہے، وہ
PITV انتظامیہ کو یا عرفہ کریم ٹاور کی انتظامیہ کو وہ فوری طور پر ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واسطہ پنجاب سیوریج فلیٹ فیز 1 کا افتتاح کر دیا ہے۔ مریم نواز کا سیور جنیٹک مشین، سیور سکر مشین اور دیگر گاڑیوں کا معائنہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیور مشینوں کی واکنگ بارے میں دریافت کیا۔ راؤد الشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں، مزید اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے۔ جی راؤد الشاد۔ بالکل ندا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واسطہ پنجاب کو فنکشن کرنے پر صوبائی وزیر بلال یاسین، سیکٹری ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ مینگل اور ٹیم کو بھی شاباش دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیوریج گاڑیوں کی چابی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کے سپرد کی۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو واسطہ پنجاب سیوریج فلیٹ پر بریفنگ دی، جبکہ واسطہ پنجاب سیوریج فلیٹ کے پہلے فیز میں 15 اضلاع میں 552 گاڑیاں اور مشینیں دی جا رہی ہیں۔ واسطہ پنجاب سیوریج فلیٹ میں سیوریج سکر مشین، جبکہ سیور جنیٹک مشین، ڈی سائلٹنگ مشینز، واٹر باؤزرز اور دیگر جدید مشینری شامل ہے۔ واسطہ پنجاب سیوریج فلیٹ میں ڈی واٹرنگ پمپ، واٹر باؤزرز، ڈمپر، ٹرک، کرین، لوڈر رکشہ بھی شامل ہیں۔ پہلے مرحلے میں جیلم، گجرات، اکاڑا، حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرانوالا، ننکانہ، جنگ اور ساہیوال میں جدید سیوریج مشینیں جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں۔ راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں بھی سیوریج مشینیں اور گاڑیاں مل گئی۔ آپ کو بتائیں کہ دوسرے مرحلے میں 22 اضلاع میں 937 سیوریج مشینیں اور گاڑیاں دی جائیں گی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ضلع کی سطح پر سیوریج سروسز اور آپریشن شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ واسطہ پنجاب کے تحت سیوریج مشینوں کی فراہمی سے ماحولیات میں بہتری اور عوام کو آسانی ہوگی۔ اضلاع میں جدید ترین سیوریج مشینری کی فراہمی کا مقصد سیلابی اور بارشی پانی سے ہونے والے نقصان اور تکلیف کا ازالہ ہے۔ ہر ضلع میں بارش کی صورت میں واسطہ جدید ترین مشینری اور آلات کے ذریعے فوری رسپانس کرے گا۔ عوام کی سہولت اور آسانی ہمارا نصف العین ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مونسون سے قبل تمام شہروں میں نکاسی آپ کے انتظامات کا عہد پورا کریں گے۔ پورے پنجاب میں واسطہ کے قیام کا وعدہ پورا کر دیا۔ جی راؤد الشاد ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لیسکو میں شکایات کے ازالے کے لیے ای آپریشنز کا جعلی ریکارڈ مرتب کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی نے جعلی ریکارڈ مرتب کرنے پر نوٹس لے لیا ہے۔ سوالے سے اپڈیٹ کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، یہ وزارت پاور ڈویژن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ صارفین کی جو درج ہونے والی شکایات ہیں ان کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کیا جائے گا، اور جو بھی لائن سٹاف جائے گا اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ متعلقہ سب ڈویژن میں موجود ہوگا۔ لیکن لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے ڈیجیٹل جو آپریشنز آپریٹ کیا گیا ہے اس میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس پر PPMC نے نوٹس لیا ہے، اور ایک ڈائریکٹر جنرل ایڈمن لیسکو کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سنگین قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جو لیسکو ملازمین ہیں انہوں نے جعلی ریکارڈ مرتب کیا، اپنے سرکاری اور نجی نمبر سے جعلی شکایات کا اندراج کروایا، اور اس کے بعد ان کو حل کر کے جو ڈیجیٹل ریکارڈ ہے وہ مرتب کیا گیا۔ اسی طرح جو ریفرنس نمبرز جن کا اندراج کیا گیا ان کنزیومرز کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے اپنے شکایات درج کروائی ہیں، تو جعلی ریفرنس نمبر جو ہیں وہ بوگس ریکارڈ کے ذریعے ان کی ایڈیٹنگ کی گئی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعدد ایسے ریفرنس نمبرز ہیں جہاں پر ایک ہی ریفرنس نمبر پر کئی شکایات درج کروائی گئیں تاکہ ریکارڈ کو بہتر کیا جائے۔ لیکن بنیادی طور پر وزارت پاور ڈویژن کا فیصلہ اس لیے تھا کہ صارف کی جو شکایت ہے اس کو ٹائم فریم میں لایا جا سکے اور بر وقت اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ لیکن لیسکو میں صرف ریکارڈ کی حد تک تو اس کو آپریشنل بنایا گیا ہے، لیکن عملی طور پر سارا ریکارڈ بوگس تیار کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرام۔ رنگ روڈ اتھارٹی کا بیوٹیفیکیشن انفورسمنٹ سمیت متعدد پروجیکٹس لانے کا فیصلہ۔ جلد رنگ روڈ پر سروس ایریاز، تفریحی مقامات آپریشنل ہوں گے۔ چیئرپرسن پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے دور نیاب سے جان لیتے ہیں۔ جی دور نیاب۔ جی بالکل، پنجاب رنگ روڈ اتھارٹی نے لاہور سمیت تمام جو رنگ روڈز ان کے انڈر کنٹرول ہیں پورے پنجاب میں ضلع میں، اب اس میں بہت ساری انٹرونشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور رنگ روڈز پر پہلی دفعہ
بہت زیادہ ایک تو رنگ روڈ پولیس ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اس کے بعد چالاننگ جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹ اس کا آیا ہے، اور جو اوور اسپیڈنگ کرتے تھے وہ بھی ایک اپنی جگہ بیوٹیفکیشن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی صفی اللہ گودل صاحب ہیں۔ صفی صاحب، آپ نے ایک تو ریسنٹلی جوائن کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ یہ کام ہونے شروع ہوئے ہیں، تو 2-3-4 پوائنٹس بتائیے کہ جس میں سفر کرنے والوں کو پتہ ہو کہ ہمارے لیے بہتری کیا ہے اور ہم نے بچنا کس چیز سے۔ جی بالکل، بیسیکلی دیکھیں جی، ایک اچھا جو ہے محفوظ سفر، وہ اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی روڈ کا۔ اس کے لیے ہم نے جو ہمارے اینڈ پہ کام کرنے والے تھے، جو اس کے انفراسٹرکچر بہتر ہونے والا تھا، سائنیج بہتر ہونے والی تھی، جیسے آپ نے اینٹی لورز کا کیا کہ سامنے سے جو لائٹ پڑتی ہے اس کے لیے لگائے جا رہے ہیں، پراپر پینٹ ہے، ڈائریکشن بورڈز ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم مینٹیننس اینڈ ریپیئر ورک میں کر رہے ہیں۔ پہلے سے بھی ہو رہی تھی، اب ہم ایک سیکنڈ اس کی فیز لا رہے ہیں تاکہ اس میں نہ صرف یہ ہے کہ مین جو ہمارا کیریج وے ہے اس کو امپروو کیا جائے، بلکہ ہمارے جو سروس روڈز ہیں وہ تھوڑے نیگلیکٹڈ تھے، ان کی لائٹس ہیں یا ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ہم امپروو کر رہے ہیں۔ پلانٹیشن ایک ریگولر ہمارا فیچر ہے، وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ساتھ جب ہم نے یہ بنیادی فیسلٹیز دینے کے بعد ہم اپنے کمیوٹر سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو محفوظ طریقے سے اس روڈ پہ سفر کرے، تو اس کے لیے انفورسمنٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا۔ ہمارے پاس اسپیڈ کیمراز نہیں تھے، وہ ہم نے ایمرجنسی بیسس پہ پروکیور کر لیے ہیں، اور وہ آپ نے جیسے بات کی بھی ہے کہ وہ وہاں پر اس وقت جو ہے ڈپلائڈ ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ سفر کو محفوظ کیا جائے، اس میں ہم نے میکسیمم چلانے اور ایون FIRs کی ہیں، جو لوگ 140 سے ابو، جیسے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے، سیم صاحبہ کی ہدایت بھی ہے، تو وہ ہم نے اس میں امپلیمنٹیشن جو انفورسمنٹ کی حد تک ہے، پہلے اپنا انفراسٹرکچر بہتر کیا ہے، اور پھر ہم نے انفورسمنٹ جو ہے اس کو بہت فورسفل کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں جس طرح باقی سڑکوں پہ محفوظ طریقے سے سفر کرتے ہیں اسی طرح رنگ روڈ کو بھی یوز کرتے ہیں۔ سر، ایک پلاننگ کا بہت کوسچن آتا ہے، پہلے بھی کوشش کی جاتی رہی، واش رومز نہیں ہے رنگ روڈ پہ ٹریول کرنے والوں کو، پیٹرول پمپس نہیں ہے، ریسٹ ایریا نہیں ہے، کچھ نے کھانا پینا کچھ ہو، نماز پڑھنی ہو، وہ نہیں ہے، تو اس پہ کوئی لیٹر آن پلاننگ جاری ہے؟ جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے۔ ہمارے پاس سروس ایریاز ان لکلی نہیں بن سکے، حالانکہ ہمارے پاس 6 جگہ موجود ہیں رنگ روڈ کے اوپر۔ اس میں یہ ہماری پریورٹی ایریا ہے، جس میں ہمارے منسٹر اور کی ڈائریکشن بھی تھی کہ اس کو فوری طور پر ہمارا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اس سے، تو اس کے لیے ہم نے اپنی جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، ڈیزائنز ان کے بن چکے ہیں، جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ڈسٹرکٹ رینٹ اسیسمنٹ کمیٹی سے اس کی اسیسمنٹ کروائی جائے، تو وہ میرے آنے کے بعد ہم نے 2 میٹنگز اس کی کروا لی ہیں، اور وہ جو لاسٹ ڈے تھا اس پہ فائنل ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ اسی مہینے میں اس کو ایڈورٹائز کر دیں گے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں چیزیں آن گراؤنڈ ہو جائیں۔ سروس ایریا بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ اگر رنگ روڈ اتھارٹی کام کر لیتی ہے تو یقیناً لاہوریوں کو بہت زیادہ سہولت ملے گی، سفر کرنے والوں کو، نہ صرف جو لاہوری ہیں بلکہ باہر سے آتے ہیں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 سے 1.5 ماہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ریسٹ ایریا، سروس ایریا اور خوبصورتی بیوٹیفکیشن انفورسمنٹ جو ہے وہ بہترین ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دور نایاب۔